أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اے نبی آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، تمام تعریفیں اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی کی ذات پر ہمارا ایمان و یقین ہے، عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں، مدد بھی اسی سے مانگتے ہیں، اسی پر ہمارا توکل اور بھروسہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سب سے بدترین کام بدعت ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے جو جہنم میں لے کر جائے گی۔ عزیزان محترم، اگر آج کی دنیا پر ہم نظر ڈالیں تو آپ کو دو قسم کے لوگ نظر آئیں گے، یا تو مسلمان نظر آئے گا یا تو غیر مسلم نظر آئے گا۔ غیر مسلم موضوع بحث نہیں۔ مسلمانوں کو دیکھیے، ان میں کئی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، عقائد کے اعتبار سے، فقہی مسالک کے اعتبار سے۔ ایسے لوگ جن کا نام کتابوں میں موجود ہے لیکن آج صفحہ ہستی سے مٹ گئے: خوارج، معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، سالمیہ، کلابیہ، جہمیہ، حلولیہ، اتحادیہ۔ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ فرقے ان ناموں کے ساتھ موجود نہیں، لیکن ان فرقوں کے اندر جو افکار پائے جاتے ہیں، جو معتقدات ان کے پاس تھے، جو عقیدے فاسد، باطل اور غلط عقیدے جو ان کے پاس موجود تھے، آج کے دور میں بھی موجود ہے، لیکن یہ فرقے مٹ گئے۔ مسلمانوں کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو دو اساسی تفریق آپ کو ملے گی۔ یہ تفریق سیاسی تفریق ہو سکتی ہے، یہ تفریق مذہبی تفریق ہو سکتی ہے، یہ تفریق اسے کچھ اور نام دیا جا سکتا ہے۔ شیعہ اور سنی آپ کو ملیں گے۔ شیعہ بھی آج ہمارا موضوع بحث نہیں۔ سنیوں کو آپ دیکھیے یا ان لوگوں کو دیکھیے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل سنہ ہیں۔ ان کے پاس کئی درجات ہیں، مختلف مراتب میں ہیں یہ لوگ۔ کوئی اپنے آپ کو کسی مسئلے کی وجہ سے، فقہی مسئلے کی وجہ سے، ایک مذہب کے آج کے دور میں بھی موجود ہے، لیکن یہ فرقے مٹ گئے۔ مسلمانوں کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو دو اساسی تفریق آپ کو ملے گی۔ یہ تفریق سیاسی تفریق ہو سکتی ہے، یہ تفریق مذہبی تفریق ہو سکتی ہے، یہ تفریق اسے کچھ اور نام دیا جا سکتا ہے۔ شیعہ اور سنی آپ کو ملیں گے۔ شیعہ بھی آج ہمارا موضوع بحث نہیں۔ سنیوں کو آپ دیکھیے یا ان لوگوں کو دیکھیے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل سنہ ہیں۔ ان کے پاس کئی درجات ہیں، مختلف مراتب میں ہیں یہ لوگ۔ کوئی اپنے آپ کو کسی مسئلے کی وجہ سے، فقہی مسئلے کی وجہ سے ایک مذہب کے اندر، ایک مسلک کے اندر محدود کر کے رکھ لیا ہے۔
کوئی اپنے آپ کو کسی اور نام پر اقامت دین کا نام دے کر یا کوئی اور چیز بتلا کر ایک مخصوص جماعت نے محدود کر کے رکھ لیا ہے. کسی کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف مسلمان کو نمازی بنانا ہو گیا ہے، چاہے وہ اس کی عاقبت، اس کی آخرت جہنم میں جائے. کوئی اور ہے، کسی کا کوئی اور مقصد ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو کیا ہونا چاہیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو کیا اور کیوں ہونا چاہیے، یا ہم کیا ہے اور کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے. ولا اور برا کے مسائل آئیں گے تو کیوں آئیں گے؟ تعلقات استوار ہوں گے تو کن بنا پر ہوں گے؟ لوگوں سے ہم قطع تعلقات کریں گے تو کن اصولوں کی بنا پر کریں گے؟ وجہ کیا ہے؟ ساتھ دے تو کس جماعت کا ساتھ دے؟ ہم نوائی کرے تو کس تحریک کی ہم نوائی کرے؟ کس کے قدم سے قدم ملا کر چلے؟ کس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرے؟ کس جماعت کی ہم نوائی کرے؟ کس کے ہم اپنے آپ کو متوالا اور شیدائی اور دائی کہے؟ کتاب و سنت کو دیکھیے، 2 اور 2 4 کی طرح یہ بات واضح ہے. روزے روشن میں جس طرح سورج واضح ہوتا ہے، اظہر من الشمس، یہ بات واضح ہے کہ ایک مسلمان کو اگر کوئی کام کرنا ہے، ایک مسلمان کو اپنی گفتگو کا سب سے پہلا موضوع بنانا ہے، تو وہ عقید توحید کا موضوع ہوگا. عقید توحید کا موضوع ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہوگی. نماز بھی نہیں ہوگی، کوئی اور عبادت بھی نہیں ہوگی، کوئی اور مقصد بھی نہیں ہوگا، کوئی اور فقہی مسئلہ بھی نہیں ہوگا. اگر اپنے آپ کو کسی چیز کی طرف جوڑنا چاہتے ہیں، کسی رشتے سے مضبوط کرنا چاہتے ہیں، منسلک کرنا چاہتا ہے، تو وہ عقید توحید ہونا چاہیے، توحید اور سنت ہونی چاہیے. کیوں؟ کتاب و سنت کو دیکھیے، قرآن حدیث کا مطالعہ کیجیے. توحید کی جتنی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے، توحید کی جتنی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے، توحید کے جتنے اخروی اور دنیاوی فوائد ہمیں معلوم ہوتے ہیں، شاید ہی کوئی اور ایسا موضوع ہوگا جس کی کتاب و سنت کے اندر اتنی اہمیت بتلائی گئی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے 40 سال کی مدت کے بعد. اس کے بعد کا جو دور آیا، مدنی دور کہلایا، مکی دور کہلایا. مکی دور 13 سالہ دور ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا. کس چیز کا علم اٹھایا گیا، کس چیز کا حلف اٹھایا گیا، کس چیز کی طرف لوگوں کو بلایا گیا؟ ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینے کی بات نہیں، ایک سال کی بات نہیں. بلانے والا کوئی عام شخص نہیں، افضل الانبیاء خیر المرسلین ہے. 13 برس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف عقید توحید کا کام کیے. قرآن نازل ہوتا گیا. قرآن کا ہر حرف قابل حجت ہے، قرآن کا ہر حرف قابل استدلال ہے. قرآن کے کسی ایک حرف کا انکار کرے تو کافر، قرآن میں کسی ایک حرف کا اضافہ کرے تو کافر. قرآن نازل ہوتا گیا. مکی دور کو دیکھیے، قرآن کو اگر آپ 3 ثلث میں بانٹیں گے تو ایک ثلث صرف اور صرف توحید آخرت رسالت پر ملے گا، جو مکی دور میں نازل ہوتا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کے بعد کسی موضوع کو ترجیح دیے تو وہ عقید توحید کا موضوع تھا، کیونکہ اس موضوع کی بے انتہا اہمیت بتلائی گئی. اس موضوع کا تعلق انسان یا مسلمان سے اس دنیا سے نہیں، بلکہ اس دنیا میں آنے سے قبل عالم ارواح سے ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 172 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. اللہ تعالیٰ عالم ارواح میں آدم علیہ السلام کی پشتوں سے ہمیں نکالے. وہاں پر جو عہد و پیمان لیا گیا کسی اور چیز کا پیمان نہیں لیا گیا، اقامت دین کا پیمان نہیں لیا گیا، نہ نمازی بنانے کا میثاق لیا گیا. کس چیز کی گفتگو کی گئی؟ رب کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا وہ عقید توحید کا وعدہ کیا گیا. الست بربکم، توحید کی قسموں میں سے ایک قسم ہے توحید ربوبیت. اس کے بعد حدیث سنیے، انس رضی اللہ عنہ سے مروی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقال للرجل یوم القیامہ من اہل النار
کسی جہنمی سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز پوچھیں گے ارأیت لو کان لک ما فی الارض جمیعا اکنت تفتدی بہ اکنت مفتدیا بہ، بھلا بتلاؤ تو صحیح، اگر ہم آج کے روز تمہیں فرض کر لو، آج کے روز ہم تمہیں ساری کائنات کا مالک بنا دے، زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمہارے اقتدار میں دے دے، کیا تم ان ساری چیزوں کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ کی راہ میں فدیے کے طور پر پیش کرو گے یا نہیں؟ تو وہ جہنمی کہے گا نعم، بالکل میں راضی ہو جاؤں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد اردت منک ما هو اهون من ذلك، اے میرے بندے میں نے تجھ سے دنیا بھر کی نعمتوں کا مطالبہ نہیں کیا تھا، میں نے تجھ سے ساری زمین میں جتنی چیزیں ہیں جہنم سے بچانے کے لیے ان چیزوں کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا۔ آدم کی پشت میں جب تھا تو اس وقت اس سے یہ عہد و پیمان لیا گیا اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کرنا، میرے ساتھ رتی برابر بھی شرک نہ کرنا۔ اللہ کی ذات کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ ہونا، یہ مکمل توحید میں اترنے کے مناسب۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَأَبَيْتْ إِلَّا أَن تَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، میں نے تجھ سے یہ مطالبہ کیا تھا جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، لیکن تو جہنمی ہونا گوارا کیا۔ فَأَبَيْتْ إِلَّا أَن تَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ۔ عالم ارواح کی ہم بات کر رہے تھے، عقیدہ توحید کا تعلق اس عالم وجود سے نہیں بلکہ عالم ارواح سے ہے۔ اس کے بعد جب بچہ تولد ہوتا ہے تو دین پر تولد ہوتا ہے، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کی ولادت توحید پر ہوتی ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 30 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ نو مولود بچہ جب تولد پاتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے تو توحید پر آتا ہے۔ اس کے بعد اس آیت کی تفسیر میں آپ کو ایک حدیث سنائی جائے گی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من مولود الا ويولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه، جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جنم لیتا ہے، وہ فطرت اسلام پر، توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تین مذہبوں کا تذکرہ کیے، تین ادیان کا تذکرہ کیے، لیکن آج کا مسلمان اپنے بچے کو، توحید پر پیدا ہونے والے بچے کو مشرک بھی بناتا ہے، کافر بھی بناتا ہے۔ اس دور کے لوگ توحید پر پیدا ہونے والے کو مجوسی بنا دیتے تھے، آگ کا پجاری بنا دیتے تھے، آتش پرست بنا دیتے تھے، یہودی بنا دیتے تھے، عیسائی بنا دیتے تھے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ بچہ اگر جب دنیا میں آتا ہے تو توحید پر آتا ہے۔ عالم ارواح میں توحید تھی، عالم وجود میں جب آنکھ کھولا تو توحید پر آنکھ کھولا۔ لہذا توحید ہر چیز کی اصل، توحید ہر چیز کی اساس اور بنیاد ہے، توحید ہر چیز پر مقدم ہے۔ لوگ بڑھتے گئے، زمانہ گزرتا گیا، توحید پر ہی لوگ قائم تھے، جس طرح توحید پر پیدا ہوئے، جس طرح عالم ارواح میں توحید پر تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 213 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ۔ تمام کے تمام لوگ، اس آیت کی تفسیر دیکھیے آپ کو معلوم ہوگا، مستدرک حاکم وغیرہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی صحیح حدیث ہے کہ تمام کے تمام لوگ دین اسلام پر، شریعت حقہ پر، توحید پر قائم تھے۔ اس کے بعد اختلافات ہونے لگے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک 10 صدی تھے، جہاں اس طویل دور میں شرک کا شائبہ تک نہیں تھا، تمام کے تمام لوگ توحید پر قائم تھے۔ اس کے بعد 10 صدی کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کا ظہور ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرک اسلام کی نظر میں ایک اجنبی چیز ہے، شرک اسلام کی نظر میں ایک انجانی چیز ہے اور ایک بہت بات کی پیداوار ہے۔ اس کے بعد صحیح مسلم میں عیاض ابن حمار المجاشعی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا امرنی ربی
अन उअल्लिमकुम मा जहिलतुम यौमी हाज़ा, मेरे रब का पालनहार का यह फरमान है कि तुम्हें आज के रोज वो सारी बातें बतला दूं जिससे तुम नावाकिफ हो और रब ने मुझे उनका इल्म दिया है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला कहते हैं, खलक़तु इबादी कुल्लहुम हुनफा, मैंने अपने तमाम के तमाम बंदों को तौहीद की तरफ माइल बनाकर पैदा किया, शिर्क से दूर बनाकर पैदा किया, शिर्क से बेजार बनाकर पैदा किया। उसके बाद क्या हुआ? फ़अततहुमुश शयातीन, शयातीन उनके पास आए। मुमकिन है उस दौर में आने वाले शयातीन जिन्नात के शयातीन थे, इस दौर में आने वाले शयातीन शयातीनुल जिन्नि वल इंस। फ़अततहुमुश शयातीन, उनके पास आए, तौहीद पर रहने वाले बंदों के पास आए। फज्तअलतहुम अन दीनिही, उसके बाद अल्लाह ने उन्हें जिस दीन पर, तौहीद पर हनीफ बनाकर पैदा किया था, उस दीन से फेर दिए, मुंह मोड़ दिए। वअमरतहुम अन युश्रिकू बी मा लम उनजिल बी सुल्ताना, और उन्हें हुक्म दिया कि मेरी जात के साथ शिर्क करे, हालांकि मैं शिर्क करने की आसमान से कोई दलील नाजिल नहीं किया। वअहल्लत लहुम मा हर्रमतु अलैहिम, जो चीजें मैंने उनके लिए हराम कर दी थी वो सारी चीजें हलाल कर दी। वहल्लल मा हर्रमतु अलैहिम, और जिन चीजों को मैंने उन पर हराम किया था वो हलाल कर दिया, और हलाल करदा चीजों को हराम कर दिया। हदीस तवील है। इस हदीस से हमें यह बात मालूम होती है कि बंदे अगर पैदा हुए तो हुनफा बनकर पैदा हुए, तौहीद की तरफ माइल बनकर पैदा हुए। यह सबसे पहला नुक्ता था। उसके बाद दूसरी चीज सुनिए जिससे अकीदे तौहीद की अहमियत हमें मालूम होती है। जितने भी अंबिया आए, चाहे उन अंबिया के नाम हमें मालूम हो या नहीं, उनकी किताबों से हम वाकिफ हो या नहीं, उनके किस्सों से, उनके अहकामात से, उनकी शरीयत से हम आगाह हो या नहीं, क्योंकि अंबिया की दो किस्में जिनके बारे में हमें कुछ मालूमात दी गई, अंबिया के नाम बतलाए गए, उनकी किताबों का इल्म दिया गया, उनके वाक़यात कुछ बतलाए गए। वरुसुलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल वरुसुलन लम नक़सुसहुम अलैक वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा। लेकिन हम जिन अंबिया के नाम नहीं जानते, जिन अंबिया की तालीमात को नहीं जानते, जिन अंबिया की किताबों को नहीं जानते, उन अंबिया के बारे में डंके की चोट पर अलल ऐलान ये कह सकते हैं कि जितने भी अंबिया, एक नबी नहीं, जितने भी अंबिया इस दुनिया में आए तो उनके मकसद अकीदे तौहीद था। सूरह नहल आयत नंबर 36, सूरह अंबिया आयत नंबर 25, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूल इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। हमने आपसे पहले जितने भी अंबिया को भेजा सबके साथ एक पैगाम, उअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूला अन इअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। यही हुक्म दिया गया। तमाम के तमाम अंबिया, एक नबी नहीं, तमाम के तमाम अंबिया अपनी कौम को सबसे पहला हुक्म दिए, सबसे पहली जिस चीज की दावत दिए तो वो अकीदे तौहीद थी। ये दूसरा नुक्ता जिससे अकीदे तौहीद की अहमियत हमें मालूम होती है। तीसरा नुक्ता जिससे अकीदे तौहीद की अहमियत उजागर की जाएगी, जितनी भी आसमानी किताबें गुज़िश्ता नुक्ते के बारे में तफसीर कुर्तुबी में हैं, क़तादा रहमहुल्लाह मुफस्सिर हैं, वो कहते हैं इन आयतों की तफसीर में, सूरह अंबिया और सूरह नहल की आयतों की तफसीर में, लम युरसल नबी इल्ला बित्तौहीद, जो भी नबी इस दुनिया में आया तो तौहीद के सबब आया, जो भी नबी इस दुनिया में आया तो तौहीद की तालीम लेकर आया, तौहीद की वजह से उसे इस दुनिया के अंदर भेजा गया। तीसरा नुक्ता जिससे अकीदे तौहीद की अहमियत आपको बतलाई जाएगी, जितनी भी आसमानी किताबें नाजिल हुई, जिनका हमें इल्म हो या ना हो, उन तमाम आसमानी किताबों में अल्लाह के कई अहकामात हैं, अल्लाह के कई फरामीन हैं, कई अवामिर हैं। उन तमाम अहकामात में, आसमानी किताबों में मौजूदा तमाम अहकामात में सबसे पहला हुक्म है तो अकीदे तौहीद का हुक्म है। सूरह नहल आयत नंबर 1, 2, 3 अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अता अम्रुल्लाहि फला तस्तअजिलू सुब्हानहु व तआला अम्मा युशरिकून युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही
على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. اللہ کا فیصلہ آ گیا، قیامت قریب ہے، اجلت مچانے کی ضرورت نہیں. رب کی ذات منزہ ہے، رب کی ذات پاک ہے، رب کی ذات بے عیب ہے، اور رب کی ذات بلند و بالا ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ کی ذات میں سب سے بڑا اگر کوئی عیب ہو سکتا ہے تو شرک کا عیب ہے. رب منزہ ہے. اللہ کی تسبیح کو اگر کوئی سمجھ جائے تو توحید کو سمجھ جائے گا، شرک سے دور ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ان 3 آیتوں میں 2 دفعہ فرماتے ہیں سبحانہ وتعالی عما یشرکون. ینزل الملائکۃ بالروح، وحی نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جس پر رب چاہے. اس وحی میں روح کو اللہ تعالیٰ نے، وحی کو اللہ نے یہاں پر روح سے تعبیر کیا. اس وحی میں کئی احکامات دیے گئے، اس سورے کے اندر بھی کئی احکامات بتلائے گئے، لیکن سب سے پہلا جو حکم دیا گیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں، میرے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اسی کو تو توحید کہتے ہیں. عبادت صرف اللہ کی ہو، عبادت تمام وسیع تر مفہوم کے ساتھ صرف اللہ کی ہو، یہی تو توحید کہلاتی ہے. تمام آسمانی کتابوں میں سب سے پہلا حکم تھا تو عقیدہ توحید کا حکم تھا. چوتھا نکتہ جس سے عقیدہ توحید کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے، قرآن کا مطالعہ کیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد آیت نمبر 19 فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. توحید کا علم سیکھنے کا اللہ نے حکم دیا، توحید کا علم سیکھنے کا اللہ نے حکم دیا. اس آیت میں 2 احکامات ہیں. توحید کا حکم ہے، عبادت کا حکم دیا گیا. عبادت توبہ و استغفار کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، عبادت کا حکم دیا گیا، توحید کا حکم دیا گیا. اللہ نے توحید کا حکم دیا اور عبادت پر توحید کو مقدم رکھا. عبادت کرنے سے پہلے توحید کا حکم دیا، عبادت کرنے سے پہلے توحید کی طرف بندوں کو راغب کیا. امام بخاری جب اپنی اس کتاب صحیح میں اس آیت کو ذکر کیے تو باب باندھے اور کہا باب العلم قبل القول والعمل. کسی کو کچھ کہنے سے پہلے، کسی چیز پر عمل کرنے سے پہلے علم حاصل کرنا چاہیے، اور وہ علم دین کا علم ہے. دین کے علم میں سب سے پہلا علم عقیدہ کا علم ہے. اللہ نے علم حاصل کرنے والوں کی، ان لوگوں کی مذمت کی جو صرف دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخرۃ هم غافلون. لیکن جو لوگ دین کے ساتھ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی خدمت کی خاطر کوئی اور علم حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی دینی علم مانا جائے گا. اللہ نے یہاں پر عبادت کا حکم دینے سے پہلے عقیدے کا علم سیکھنے کا حکم دیا، توحید کا علم حاصل کرنے کا حکم دیا. اس سے ہمیں عقیدہ توحید کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. یہ چوتھا نکتہ تھا. 5واں نکتہ جس سے ہمیں عقیدہ توحید کی اہمیت معلوم ہوگی، عقیدہ توحید کا سیکھنا صرف اللہ کا حکم نہیں، محض اللہ کا حکم نہیں. کیونکہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے کئی احکامات ہیں، اللہ نے نماز کا بھی حکم دیا، روزے کا بھی حکم دیا، تو ہو سکتا ہے توحید کا بھی حکم دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ کے احکامات میں، اللہ کے فرامین میں اولین اور عظیم ترین حکم عقیدہ توحید کا حکم ہے. سورہ نساء آیت نمبر 36، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23. اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں کئی احکامات دیے، ان سوروں میں کئی احکامات دیے. ان تمام احکامات میں سب سے پہلا حکم دیا تو توحید کا حکم دیا. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ بات بتلائی گئی. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کئی احکامات اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سوروں میں دیے.
ان تمام احکامات میں اولین حکم دیا تو توحید کا حکم دیا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ آپ نے عقیدہ توحید کو اجاگر کرنے کے لیے 5 نکات آئے۔ 6واں نقطہ عقیدہ توحید کی اہمیت بتلائے گا۔ اس دنیا کو وجود میں لایا گیا، اس دنیا کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے اگر وجود بخشا تو صرف اور صرف عقیدہ توحید کی خاطر وجود بخشا۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44، اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں حکم دیتے ہیں، بتلاتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے مخلوقات کو، چاہے نظر آنے والی ہو یا غیر نظر آنے والی مخلوقات ہو، تمام کو اگر وجود بخشا ہے، پیدا کیا ہے، تو ایک ہی مقصد تھا۔ حصر کے ساتھ یہ بات بتلائی گئی، تاکید کے ساتھ یہ بات بتلائی گئی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، صرف اور صرف میری عبادت یعنی توحید کی خاطر پیدا کیا گیا۔ فتح القدیر امام شوکانی کی تفسیر ہے، ثعلبی وغیرہ مفسرین کے قول ذکر کیے گئے۔ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا معنی یہ بتلایا گیا إِلَّا لِيُوَحِدُونَ، اگر یہ تعبیر استعمال نہ کی جائے تب بھی إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی توحید ہی ہو۔ تمام کے تمام اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ عقیدہ یہ محدث تعبیر ہے، عقیدہ بدعتی لفظ ہے، توحید کی تعبیر کتاب و سنت میں ہمیں نہیں ملتی۔ اعتراض کرنے والے کتاب و سنت سے دور نہیں بلکہ عربی زبان سے دور۔ عربی زبان کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر یہ بدعتی تعبیر نہیں۔ دارمی دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حسن درجے کی حدیث ہے، 3 خصال لا يعتقد عليها قلب رجل مسلم الا دخل الجنہ۔ 3 ایسی عادتیں ہیں، 3 ایسی خصلتیں ہیں، 3 ایسی فطرت کی باتیں ہیں، اگر کسی بندے مومن کا دل، اس کا عقیدہ ان 3 چیزوں پر آ جائے تو جنت اس کے لیے مقدر ہو جائے گی۔ اس کے بعد اخلاص العمل للہ، توحید کی بات بتلائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث کے اندر عقیدے کی تعبیر استعمال کیے، فرمایا لا يعتقد عليها قلب رجل مسلم۔ توحید کی تعبیر بھی بدعتی تعبیر نہیں۔ صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہم سے مروی حدیث ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ تھا، تلبیہ کا کلمہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس تلبیہ کو جابر رضی اللہ عنہ نے ایک لفظ سے ادا کیا، ایک جملے سے ادا کیا، کہا احل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتوحید۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کی نیت کی، تلبیہ کہا، توحید کے ذریعے کہا۔ صحابہ کی زبان سے ادا ہونے والا عقیدے کا لفظ ہے توحید۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، من وحد اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ دخل الجنہ۔ جو شخص اللہ کی توحید کا قائل ہو جائے، بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ عقیدہ اور توحید یا عقیدہ توحید کوئی بدعتی تعبیر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ، صحابہ کی زبان پر ادا ہونے والے الفاظ عقیدہ توحید کا ثبوت دیتے ہیں۔ بات عقیدہ توحید کی اہمیت کی چل رہی تھی، اس سلسلے میں نکات پیش کیے جا رہے تھے۔ 5 نقطے آپ کے سامنے آئے جس سے عقیدہ توحید کی اہمیت اجاگر کی گئی۔ 6واں نقطہ، بندہ جب پیدا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا عبادت کی خاطر، صرف اس کی عبادت کی خاطر، توحید کی خاطر پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد کئی احکامات دیے، کئی واجبات بتلائے، کئی فرائض بتلائے۔ ان تمام فرائض میں اولین فریضہ اس دنیا میں آنے کے بعد جو تھا عقیدہ توحید کا فریضہ تھا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجے، چند باتوں کی وصیت کی، تلقین کی، تاکیداً حکم دیا، فرمایا ہر کسی کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى۔ اے معاذ، إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، تم جن لوگوں کے پاس جا رہے ہو وہ جاہل قوم نہیں، ان پڑھ قوم نہیں، گوار قوم نہیں، ان کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے، لہذا تم الفاظ جچے تلے ادا کرنا،
تول کل بات کرنا. جو چیز فقہ الاولویات جسے کہتے ہیں, جو چیز مقدم ہے اسے پیش کرنا. فرمایا فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ, تمہاری گفتگو کا اگر پہلا موضوع ہوگا, تم جس چیز کی طرف دعوت دو گے, پہلا اگر موضوع ہوگا تو توحید کا ہوگا. أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى, شہادت ان لا الہ الا اللہ. کئی الفاظ سے یہ حدیث روایت کی گئی. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, توحید پر اگر یہ لوگ تمہاری بات مان لے, تسلیم کر لے, فَأَخْبِرْهُمْ, دوسرے نمبر پر بتلانا, ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی یومہم ولیلتہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ان کے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. غور طلب بات یہ ہے کہ نماز جیسی عبادت, جس عبادت کو علماء اپنی کتاب میں رأس العبادات کہتے ہیں, تمام عبادتوں میں اہم ترین عبادت کہتے ہیں, اس عبادت سے پہلے توحید کی دعوت کا حکم دیا گیا. فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ, اس کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا گیا, عبادتوں کا حکم دیا گیا. اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ بندے پر نماز فرض ہے, لیکن نماز جیسے فریضے سے پہلا اور ایک فریضہ ہے, اس سے پہلا اور ایک واجب ہے جو عقیدہ توحید کہلاتا ہے. اس کا علم حاصل کرنا چاہیے, ایمانیات کے ابواب سے آگاہ ہونا چاہیے. عقیدہ کسے کہتے ہیں, عقیدے کے اندر کون سی باتیں آتی ہیں, ایمان اور اسلام میں فرق ہے یا نہیں, یا ایمان اور اسلام سے بڑھ کر کوئی اونچا درجہ پایا جاتا ہے یا نہیں. عقیدے سے متعلق ساری باتیں حاصل کرنا چاہیے. یہی مسلمان کا اولین فریضہ ہے, عبادتوں سے پہلا فریضہ ہے, نماز سے پہلا فریضہ ہے. عقیدہ توحید کو اجاگر کرنے کے لیے 7واں نقطہ آپ کے سامنے آئے گا. صحابہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ نماز سے پہلے بھی توحید کی اہمیت ہے, بلکہ توحید ہر چیز سے عزیز ہے, ہر نفیس چیز, عمدہ چیز توحید کے آگے کچھ معنی نہیں رکھتی. اپنی جان کو خاطر میں نہیں لایا, خاندان و قبیلے کو اہمیت نہیں دی. آج ہمارے کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں, ایک ادنا سی سنت اپنے خاندان والوں کو بتلا نہیں سکتے, لیکن صحابہ کا حال دیکھیے. سنن ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے, حسن درجے کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کان اول من اظہر اسلامہ 7, جو سب سے پہلے اسلام قبول کیے وہ 7 افراد تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, و ابو بکر, و عمار, و سمیہ, و سہیب, والمقداد, و بلال. یہ 7 افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر رضی اللہ عنہ, عمار رضی اللہ عنہ, ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہ, سہیب رضی اللہ عنہ, مقداد رضی اللہ عنہ, بلال رضی اللہ عنہ. اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمنعه اللہ بعمه ابی طالب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اپنے چچا ابو طالب کے ذریعے حفاظت کر لی. واما ابو بکر فمنعه اللہ بقومه, ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خاندان قبیلہ قوی تھا, مالدار تھا, عرب میں اس کی بات سنی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حفاظت اپنی قوم کے ذریعے کروا دی. وَأَمَّا سَائِرُهُمْ فَأَخَذُوهُمْ, بقیہ جتنے لوگ تھے, بلال کی شکل میں ہو, سمیہ کی شکل میں ہو, مقداد کی شکل میں ہو, عمار کی شکل میں ہو, سہیب کی شکل میں ہو, رضی اللہ عنہم, تمام کے تمام کو مشرکین مکہ پکڑا, گرفتار کر لیے. وَصَبَرُوهُمْ فِي الشَّمْسِ, اور سورج میں, دھوپ کی تمازت میں لا کر تکلیف دینے لگے. عرب میں صحرا ہے, تپتی ہوئی ریت ہے, اس ریت پر باندھ دی دھوپ کی تمازت میں, اور تمام کے تمام آہستہ آہستہ ان اپنی اپنے قوم کے ذریعے کسی بھی ذریعے بچتے گئے. الا بلالا, سوائے بلال رضی اللہ عنہ کی, کیونکہ بلال رضی اللہ عنہ فإنه هانت نفسه في الله وهان على قومه. بلال وہ واحد صحابی ہے جو اللہ کی خاطر, توحید کی خاطر, اپنی جان کو خاطر میں نہیں لائے. ہانت نفسه في الله, اللہ کی خاطر اپنی ذات کو کوئی وقت نہیں دیے. وہان علی قومی, اپنی قوم میں بھی معزز ہونا پسند نہیں کرے. کیا کیے لوگ؟ فاخذوه, تمام کے تمام مشرکین مکہ
بلال کو پکڑ لیے. اوباش شر پسند شیطان بلال رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیے. وَأَعْطَوْهُ الْوِلْدَانِ اوباش قسم کے لوگوں کے حوالے کر دیا. وہ لوگ کیا کیے بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ؟ ان کا قصور کیا تھا؟ ان کی خطا کیا تھی؟ ان سے کیا ناقابل معاف جرم ہوا تھا؟ فَجَعَلُوا يَطُوفُونَ بِهِ فِي شِعَابِ مَكَّةِ تمام کے تمام وہ اوباش بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر مکے کی وادیوں میں مکے کی گلیوں میں گھومنے لگے. اور بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے ایک ہی چیز تھی, کوئی سیاسی موضوع نہیں تھا, کوئی اور دینی گفتگو نہیں چھیڑے تھے. ان کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا, توحید کا نعرہ تھا. وَهُوَ يَقُولُ أَحَدْ أَحَدْ بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے توحید کے کلمات ادا ہو رہے تھے. اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ صحابہ توحید کو سب سے اہم مقام دے کر رکھے تھے, اسی لیے اپنی جان کو بھی وقعت نہیں دیے, اپنی جان کو بھی اہمیت نہیں دی, اللہ کی خاطر اپنی جان کو بھی کوئی مقام و مرتبہ نہیں دیا, اور نہ ہی خاندان و قبیلے کو کوئی اہمیت دی. عقیدہ توحید کے سلسلے میں اور واقعات ہمیں ملتے ہیں. دسواں نقطہ جس سے عقیدہ توحید کی اہمیت اجاگر کی گئی, یا دسواں وہ نقطہ جو اس سوال کا جواب دیتا ہے جو ہم سے کیا جاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد توحید کیوں ہے. ہر اس سوال کا جواب ہے, ہر اس تنظیم کو یاد رکھنا چاہیے, ہر اس تحریک کو ضبط ذہن کر لینا چاہیے. عقیدہ توحید کی خاطر آخر ہم کیوں اس قدر جنونی ہو گئے؟ عقیدہ توحید آخر ہمارے لیے کتنا عزیز, اتنا عزیز کیوں ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسی کی خاطر تمام کائنات کو وجود میں لایا. آپ کے سامنے دلائل آئے. یہ صرف مقصد حیات نہیں بلکہ زندگی کا محور بھی ہے, زندگی کو اسی کے اطراف گھومنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں سورہ انعام آیت نمبر 162-163. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیے, اعلان کرو. کس چیز کا اعلان کرو؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اے نبی اعلان کر دو, بتلا دو, سب کو بتلا دو, اپنا موقف ظاہر کر دو. ان صلاتي ونسكي میری عبادت, وہ عبادت چاہے کسی بھی شکل میں ہو, نماز کی شکل میں ہو, قربانی کی شکل میں ہو, مناسک حج کی شکل میں ہو, کسی بھی شکل میں ہو. ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی, میرا جینا میرا مرنا کس کی خاطر ہے؟ للہ رب العالمین, اللہ رب العالمین کے لیے ہے. للہ کا لفظ استعمال کیا گیا, اللہ کی خاطر. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کا معنی ذو الالوہیت والعبودیت علی خلقہ اجمعین, تمام کی تمام عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے, مخلوق کی جانب سے جو ادا کی جائے گی. للہ رب العالمین. توحید کی اور ایک قسم بتلا دی گئی جو تمام جہانوں کا رب ہے, پالنہار ہے, پروردگار ہے. لا شریک لہ, مثبت انداز میں بتلانے کے بعد منفی پہلو بھی اجاگر کیا گیا. اللہ کی ذات میں, اللہ کی الوہیت میں, اللہ کی ربوبیت میں, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں کوئی ساجھی نہیں, کوئی شریک نہیں, کوئی پارٹنر نہیں, کسی قسم کی شراکت داری نہیں. لا شریک لہ وبذالک امرت, مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے. میں صرف حکم دینے والا نہیں بلکہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, جو احکامات میں تمہیں بتلا رہا ہوں ان تمام احکامات میں اول درجے پر, سب سے پہلے ان تمام احکامات پر عمل آوری میری جانب سے ہوگی. وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں توحید کو حقیقی زندگی سے تعبیر کیا. سورہ انعام آیت نمبر 122 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ
وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. کیا وہ شخص جو مردہ تھا، میت تھا، تفاسیر دیکھیے ابن کثیر یا تفسیر طبری، یہاں پر میت سے مراد وہ بدنصیب شخص ہے جو توحید کی نعمت سے دور، توحید کی نعمت سے محروم ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے قرآن میں میت کا لفظ استعمال کیا. اومن کان میتا فاحییناہ، پھر ہم نے اسے زندگی عطا کی، حقیقی معنوں میں زندگی عطا کی. یہاں پر آپ تفسیر دیکھیے آپ کو معلوم ہوگا ہم نے اسے توحید کی نعمت سے نوازا. زندگی سے مراد بے جان جثے میں روح پھونکنے سے مراد، حقیقی حیات سے مراد توحید ہے. فاحییناہ وجعلنا له نورا، ہم نے اس کو روشنی عطا کی، قرآن کا نور دیا. یمشی بہ فی الناس، کیا اتنی خوبیوں کا حامل شخص اس شخص کے مانند ہو سکتا ہے؟ کمن مثلہ فی الظلمات، جو توحید کو چھوڑ کر شرک اور کفر کی گمراہیوں میں، شرک اور کفر کی ضلالتوں میں، اس کی لپیٹوں میں مبتلا ہے، ملوث ہے، گھرا ہے. کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، ان گمراہیوں سے نکلنے کی کوئی توقع نہیں. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، شیاطین کی جانب سے کفار کو ان کا یہ عمل اچھا بنا کر دکھایا گیا ہے، اسی لیے وہ لوگ اس خوشنما عمل کو، حالانکہ حقیقی معنوں میں یہ اچھی چیز نہیں، ان کی نظروں میں شیاطین کی جانب سے خوشنما بنا کر پیش کر دیا گیا، مزین بنا کر پیش کر دیا گیا، اچھا دکھا کر پیش کیا گیا، اسی لیے وہ لوگ اس میں ملوث ہے. قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. دنیا میں یہ سمجھ رہے تھے اچھا کام کر رہے ہیں، عاملۃ ناصبہ، لیکن عمل کرنے کے بعد کوئی صلہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے یہی مفہوم، یہی حقیقی زندگی، توحید کو حقیقی زندگی قرآن کی اور آیتوں میں بھی تعبیر کیا. سورہ فاطر آیت نمبر 19 سے 22 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما یستوی الاعمی والبصیر، آنکھیں رکھنے والا شخص، بینا شخص اور نابینا اندھا شخص دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تفاسیر دیکھیے آپ کو معلوم ہوگا جس کو اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا اس کو آنکھیں رکھنے والے شخص سے تعبیر کیا گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت سے محروم رکھ دیا وہ نابینا شخص ہے. اتنی واضح چیز آنکھیں رکھتے پر اسے نظر نہیں آتی، لہذا وہ اندھا شخص ہے. وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور، توحید نور ہے، روشنی ہے، شرک اور کفر تاریکی ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظل ولا الحرور، توحید سایہ ہے، ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ذہنی سکون ہے، دل کے اطمینان کا نام ہے. اور شرک آگ کی تپش ہے، دھوپ کی تمازت ہے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات، اور زندہ اور مردہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ نے یہاں پر زندہ ان لوگوں کو کہا جن کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی نعمت دی، اور مردہ ان جسموں کو قرار دیا جن کے دلوں کے اندر، جن کے عقیدے میں توحید شامل نہیں. ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور. اسی طرح عقید توحید کو اجاگر کرنے کے لیے 11واں یا 12واں نقطہ آپ کے سامنے یہ آئے گا کہ عقید توحید کی وجہ سے اعمال صحیح قرار دیے جاتے ہیں اور اعمال قبول کیے جاتے ہیں. اگر عقید توحید نہ ہو، انسان اپنے دن کو روزوں میں مشغول رکھے، اپنی راتوں کو قیام اللیل میں مشغول رکھے، تب بھی اللہ کی نظروں میں، اسلام کی نظر میں وہ عمل صحیح نہیں بلکہ فاسد اور باطل ہے. کیونکہ اس عمل کی قبولیت کے لیے اور ایک شرط ہے، اولین شرط اعمال کی صحت کے لیے، اعمال صحیح قرار دیے جانے کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے، وہ ہے عقید توحید. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 45 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 112 وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. ان کے اعمال چاہے صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، قبول نہ ہونے کی وجہ یہ ہے، اولین وجہ یہ ہے
کہ ان کے پاس توحید نہیں تھی، بلکہ ان کے پاس اللہ کی ناشکری تھی، توحید کی نعمت کی ناشکری تھی، کفران نعمت تھا، اللہ کا انکار کیے، اللہ کے رسول کا انکار کیے. اور یہی بات سورہ بقرہ میں بتلائی گئی، بلا من اسلم وجہہ للہ. آپ تفسیر طبری دیکھیے، اسلم کا معنی بتلایا گیا اخلص للہ، جو شخص توحید پر اتر آئے گا، خالصتاً لوجہ اللہ کام کرے گا، صرف اللہ کے لیے عبادت کرے گا، یہی توحید کہلاتی ہے. من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، احسان کی حالت میں. جلالین دیکھیے آپ کو معلوم ہوگا، محسن کا معنی موحد لیا گیا، وہو موحد، اس کے پاس توحید ہو. فلہ اجرہ عند ربہ، اے ثواب عملہ الجنہ، اس کے اعمال قبول کیے جائیں گے، اور اس کے اعمال قبول ہونے کے بعد اس کا صلہ، اس کا ثمرہ، اس کا بدلہ جنت کی شکل میں اللہ کے پاس ملے گا. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ بعد میں آنے والی زندگی کے بارے میں انہیں خدشہ ہوگا، اور نہ ہی گزری ہوئی زندگی کے بارے میں یہ لوگ افسوس کریں گے. اس کے بعد عقیدہ توحید کو اجاگر کرنے کے لیے 12واں نقطہ آپ کے سامنے آ رہا ہے. عقیدہ توحید انتہائی وزندار چیز ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کا اپنا مقام و مرتبہ ہے، اس کی اپنی منزلت ہے. عقیدہ توحید انتہائی قوی چیز ہے، معنوی ڈڈلی ویپن ہے، ایسا اسلحہ ہے جو اللہ کی جانب سے عطا کیا گیا، بندے مومن کو عطا کیا گیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. طاقتور مومن اللہ کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے کمزور مومن کی بنسبت. ہر دو کے اندر اللہ نے خیر رکھا. یہاں پر جو قوت بتلائی گئی ایمان کی قوت ہے، توحید کی قوت ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو کبھی کمزور دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن جو قوت بتلائی گئی توحید کی قوت ہے. اس کے بعد اس بات کی دلیل کے طور پر آپ حدیث سنیے. مسند احمد وغیرہ میں، حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان نبی اللہ نوح اوصى لابنہ، اللہ کے نبی نوح علیہ السلام اپنے لڑکے کو وصیت کیا. وصیت کا مطلب تاکیداً حکم دیے، دو چیزوں کا حکم دیے. کہا آمرک باثنتین، اے میرے بیٹے میں تجھے دو چیزوں کا تاکیداً حکم دیتا ہوں. وانہاک عن اثنتین، اور دو چیزوں سے میں تجھے روکتا ہوں. آمرک بلا الہ الا اللہ، میں تجھے توحید کے کلمے کا حکم دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں. کیوں؟ لو ان السماوات السبع والارضین السبع لو وضعت فی کفہ ووضع لا الہ الا اللہ فی کفہ لرجح بہن لا الہ الا اللہ. اگر ساتوں آسمان، کسی ایک آسمان کی وسعت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ساتوں آسمان اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ، ساتوں زمین اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ، قوت کے ساتھ، ایک ادنا سے جھٹکے میں، زلزلے کے جھٹکے میں قوموں کو برباد کر دیا جاتا ہے. ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اپنی تمام وزن کے ساتھ کسی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، جھک جائے گا، اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کا پلڑا اٹھ جائے گا. اس کے بعد اور ایک بات بتلائی، وَلَوْ كُنَّ حَلَقَةً مُبْهَمَةً لَقَسَمَتْهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. اگر یہ ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک کڑے کی شکل میں ہو جائے، بند کڑے کی شکل میں ہو جائے، تو لا الہ الا اللہ کے اندر اتنی قوت ہے کہ ان ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو جو فی الوقت بند کڑے کی شکل میں ہے اسے ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گا، اسے توڑ کر رکھ دے گا. لا الہ الا اللہ عقیدہ توحید کی قوت بتلائی گئی. اس حدیث سے ہمیں عقیدہ توحید کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. 13واں نقطہ جس سے عقیدہ توحید کی اہمیت بتلائی جاتی ہے، عقیدہ توحید کی دعوت صرف غیر مسلموں کو نہیں دی جائے گی،
بلکہ عقیدہ توحید کا موضوع مسلمانوں کے درمیان بھی چھیڑا جائے گا. ان لوگوں کو بھی توحید کی طرف بلایا جائے گا جن کے نام عبداللہ عبد الرحمن ہیں. ان لوگوں کو توحید کی دعوت دی جائے گی جن کی ولادت مسلم گھرانے میں ہوتی ہے. قرآن کا حکم ہے, سورہ نساء آیت نمبر 136, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, کفار سے خطاب نہیں کیا گیا, ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا مبینا فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ نے یہاں پر حکم دیا, مومنوں کو حکم دیا کہ عقیدے کا علم سیکھو, اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ پر ایمان لانے کے مفہوم کو جانو, اس کے شروط کو جانو, اس کے تقاضوں سے آگاہ ہو جاؤ, ثابت قدم رہو, ایمان کو جلا بخشو, ایمان میں اضافہ کرو, ایمان پر ثبات قدمی کے ساتھ جمے رہو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اس کے بعد 14واں نقطہ جس سے عقیدہ توحید کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے, جس سے وہ راز ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا مقصد توحید کیوں ہے. عام آدمی کی بات نہیں کی جائے گی اس نقطے میں, علماء کی بات نہیں کی جائے گی, شہداء کی بات نہیں کی جائے گی, اولیاء کی بات نہیں کی جائے گی, انبیاء کی بات کی جائے گی. انبیاء میں عام انبیاء کی بات نہیں کی جائے گی, اولو العزم پیغمبروں کی بات کی جائے گی. اولو العزم پیغمبروں میں 2 ایسے نبیوں کی بات کی جائے گی جن کو مفسرین ابو الانبیاء کے خطاب سے نوازے. ابراہیم جن کا نام ہے, قرآن جب اس نبی کو یاد کرتا ہے تو ایک امتیازی صفت کے ساتھ یاد کرتا ہے جو شناخت کے طور پر, جو علامت کے طور پر جانی جاتی ہے. امتیازی صفت ابراہیم علیہ السلام کی, حنیفا مسلما ولم یک من المشرکین. ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء, خوف کھاتے تھے, شرک سے خوف کھاتے تھے. توحید کی اہمیت کے پیش نظر, توحید کی حفاظت کے پیش نظر ایسا جلیل القدر نبی ممکن ہے آپ کے عقیدے میں شک کیا جائے, ممکن ہے میرے ایمان پر شک کیا جائے, لیکن ایک نبی, وہ بھی ابو الانبیاء کہلانے والا نبی, اولو العزم پیغمبروں میں انتہائی نمایاں نبی, شرک سے خوف کھاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم آیت نمبر 35, ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجعل هذا البلد آمنا. یاد کرو تم اس وقت کو جب ابراہیم نے یہ دعا کی تھی, اے میرے پروردگار اس شہر کو, مکے کے شہر کو تو امن والا شہر بنا دے, امن کا گہوارہ بنا دے. دوسری جو دعا ابراہیم علیہ السلام کے نبوت کے لبوں پر آئی, ایمان کی حفاظت کی دعا آئی, توحید کی اہمیت کو اجاگر کرنے والی دعا آئی, شرک سے متنبہ کرنے والی دعا آئی, شرک سے خوف دلانے والی دعا آئی. تنبیہ کر دی گئی, چوکنا کر دیا گیا, آگاہ کر دیا گیا. فرمایا ربی اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا لے. اصنام عربی زبان میں ایسا لفظ ہے جو اسٹیچو کے لیے استعمال نہیں ہوتا صرف, بلکہ ہر وہ چیز چاہے صنم ہو یا وثن ہو, پتھر کی شکل میں ہو یا تصویر کی شکل میں ہو, درخت کی شکل میں ہو یا قبر کی شکل میں ہو, کسی بھی شکل میں ہو, اس حکم میں داخل ہو جائے گی. اگر مجسم ہو تو بدرجہ اولا صنم میں داخل ہو جائے گا, اگر تصویر وغیرہ کی چیز ہو تو وثن میں آ جائے گی. ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہوتے ہوئے رب سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے اور میری اولاد کو غیر اللہ کی عبادت سے بچا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرماتے ہیں. یہ حدیث حکیم الترمذی کی روایت ہے, مسند احمد میں طویل حدیث موجود ہے, اور کئی ایک محدثین نے صحیح سند کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، تم نے چونٹیوں کی چال کو دیکھا ہوگا، کوئی سن نہیں سکتا، شرک بھی اسی طرح تمہارے اندر آ جائے گا، تم محسوس کر نہیں سکتے۔ الشرک فیکم اخفی من دبیب النمل۔ صحابہ نے پوچھا وکیف نتقیہ یا رسول اللہ، جب یہ چیز غیر شعوری طور پر اس قدر ہم میں سرایت کر سکتی ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ ہم کیسے اپنے دامن کو شرک کی گندگی سے محفوظ رکھے، داغدار ہونے سے بچا لے، توحید پر قائم و دائم رہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خود میں بھی کہتا ہوں تم بھی کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے میرے رب، میں تیرے عذاب سے، میں تیرے قہر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے قریب ہو جاتا ہوں۔ کس چیز سے؟ سبب کیا ہو سکتا ہے؟ ان اشرک بک وانا اعلم، جانتے بوجھتے دانستہ طور پر علم رکھتے ہوئے میں تیری ذات کے ساتھ شرک کر بیٹھوں، میں اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، ممکن ہے نادانستہ طور پر مجھ سے کوئی چیز صادر ہو جائے، تیری شان میں گستاخی کر بیٹھوں، لہذا میں تیری مغفرت کا طلبگار ہوں، میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں۔ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی، افضل الانبیاء جیسے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب شرک سے خوف کھاتے ہیں، توحید کی حفاظت کرتے ہیں، تو امتیوں کو بدرجہ اولا شرک سے چوکنا رہنا چاہیے اور توحید سے قریب ہوتے رہنا چاہیے، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ 15واں نقطہ جس سے عقید توحید کی اہمیت بتلائی جائے گی، عقید توحید سے ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے، عقید توحید سے ایمان زندہ ہوتا ہے، عقید توحید سے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، عقید توحید سے ایمان کو جلا ملتی ہے، عقید توحید سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، عقید توحید سے بندہ ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے۔ مسند احمد وغیرہ میں معجم طبرانی کی حدیث ہے اور کئی ایک محدثین نے حسن سند کے ساتھ اسے روایت کیا۔ موجودہ علماء میں شیخ البانی نے اس حدیث پر کلام کیا، لیکن متقدمین نے کسی نے اس حدیث پر کلام نہیں کیا، سب نے اس کی توثیق کی یا تحسین کی۔ اس حدیث سے کوئی حرام اور حلال کا مسئلہ واضح نہیں ہوتا، یہ حدیث قابل استدلال ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کے حاشیے میں بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا جددو ایمانکم، تم اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ صحابہ اکرام کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا۔ صحابہ نے پوچھا وَكَيْفَ نُجَدِّدْ ایمان ہے کہ عقید توحید سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ 16واں نقطہ جس سے عقید توحید کی اہمیت بتلائی گئی، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان توحید کا ماحول یا توحید کا موضوع نہیں چھیڑنا چاہیے، لیکن کئی سوالیہ نشان یہاں پر پیدا ہوتے ہیں۔ مسلمان کی مسجد سے مؤذن اذان دیتا ہے، اذان دینے والا مسلمان ہے، اذان کے ذریعے جس کو بلایا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، کسی کافر کو نہیں بلایا جا رہا ہے۔ اذان دو قسم کی ہوتی ہے، ترجیعی ہوتی ہے، غیر ترجیعی ہوتی ہے۔ جو آج رائج اذان ہیں وہ غیر ترجیعی اذان ہیں۔ ترجیعی اذان اگر دی جائے تو توحید کے کلمات اور مکرر ہو جائیں گے۔ مؤذن اپنی اذان میں اقرار کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، گواہی دیتا ہے، اعتراف کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ،
2 دفعے کہتا ہے، ترجیعی اذان دی جائے تو 4 دفعے کہے گا۔ کہنے والا توحید کا اقرار کرتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پر کرتا ہے، علل اعلان کرتا ہے، ببانگ دہل کرتا ہے، برسر عام کرتا ہے۔ بولنے والا مومن ہے، بلانے والا مومن ہے، جس کو بلایا جا رہا ہے، جس آبادی میں اذان دی جا رہی ہے، یہ اذان جن کلمات پر مشتمل ہے وہ توحید کے کلمات ہے۔ کیوں اس قدر اذان میں توحید کے کلمات مضمر کر دیے گئے؟ اذان جب ختم ہوتی ہے تو لا الہ الا اللہ پر ختم ہوتی ہے۔ بار بار عقیدہ توحید کا درس دیا گیا تاکہ زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر جز میں عقیدہ توحید رچ بس جائے۔ اس کے بعد بندہ مومن جب اذان کو سنتا ہے، وضو کرنے کے لیے اٹھتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد جو دعا سکھلائی گئی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس دعا میں کیا درس ملتا ہے، کیا تعلیم ملتی ہے؟ جامع الترمذی کی جو حدیث ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین کے پیش نظر جو آیت، جو حدیث، جو دعا سکھلائی گئی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اس سے پہلے صحیح مسلم کی اور ایک روایت آپ کو ملے گی، بندہ وضو کرنے کے بعد یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، توحید کا اقرار کرتا ہے، ہر وضو کے بعد کرتا ہے۔ اذان میں توحید دکھلائی گئی، اذان کے ذریعے توحید یاد دلائی گئی، وضو کے بعد بھی توحید یاد دلائی گئی۔ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نماز میں بھی توحید کا ہمیں درس ملتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد مخلوق میں کسی مخلوق کی یہ حیثیت نہیں کہ کسی کو اعظم کا لقب دیا جائے، کسی کو اکبر کا لقب دیا جائے، قائد اعظم کی شکل میں ہو یا امام اعظم کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو، اللہ اکبر کہہ کر توحید بتلا دیا گیا۔ سورہ فاتحہ کے اندر توحید بتلائی گئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان دونوں آیتوں میں توحید کی تینوں قسمیں آپ کو ملے گی، توحید ربوبیت ملے گی، توحید الوہیت ملے گی، توحید اسماء و صفات آپ کو ملے گی۔ تشہد میں بندہ بیٹھتا ہے، تشہد میں توحید بتلائی گئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، توحید کا درس وہاں پر بھی دیا گیا۔ نماز کے بعد، تسلیم کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتا ہے، وہاں پر بھی توحید یاد دلائی گئی۔ اللہ اکبر کہنے کے بعد، جیسا صحیح بخاری کی حدیث ہے، استغفر اللہ 3 بار کہنے کے بعد، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، توحید یاد دلا دی گئی، مسلمانوں کو یاد دلائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیا مسلمان اللہ کا انکار کرنے والا ہے؟ نہیں، عقیدہ توحید کی اہمیت کے پیش نظر، تاکہ عقیدہ توحید زندگی کے ہر گوشے میں بندے کے پاس آ جائے۔ توحید کا تعلق صرف ولادت سے نہیں، توحید کا تعلق صرف عالم ارواح سے نہیں، بلکہ ولادت سے لے کر موت کے مرحلے تک ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جب کسی کی جان کنی کا عالم ہو، روح قبض کیے جانے کا وقت ہو، تو تم اس کے سامنے بیٹھ کر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ کیوں؟ تاکہ کہیں ایسا نہ ہو، انما الاعمال بالخواتیم، کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت قدم ڈگمگا جائے اور جس چیز پر اس کی ولادت ہوئی تھی، جس چیز کا عالم ارواح میں اس سے عہد لیا گیا تھا، جس چیز پر وہ قائم تھا، موت کے وقت وہ اس چیز سے بہک جائے۔ اسی لیے موت کے وقت جس کی روح قبض کی جا رہی ہے، اس کے سامنے توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کا حکم دیا گیا۔ عقیدہ توحید کے سلسلے میں کئی ایک نکات ہے، وقت کی تنگی کے پیش نظر آپ کے سامنے صرف 17 نکات پیش کیے گئے۔ اب عقیدہ توحید کی فضیلت کے بارے میں چند نکات آپ کے سامنے میں پیش کروں گا۔ سب سے پہلا نکتہ، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بضع و 70 شعبہ، ایمان کے کئی درجات ہیں، 70 سے زائد مراتب ہے، اور ایک روایت میں درجہ کے بجائے، شعبہ کے بجائے باب کا لفظ استعمال کیا گیا۔ 70 سے زائد ایمان کے دروازے ہیں جس کے ذریعے بندے مومن ہو سکتا ہے۔
ان میں سب سے اونچا درجہ، سب سے اونچا مرتبہ، سب سے اونچا دروازہ اگر کوئی ہے، اعلاها وافضلها لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید پر مشتمل کلمہ، عقیدہ توحید کا نعرہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان کے اجزاء میں، ایمان کے شعبوں میں، ایمان کے حصوں میں سب سے اولین، سب سے اعلیٰ ترین، سب سے افضل ترین اگر کوئی حصہ ہے تو عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ دوسرا نقطہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورت نازل کی جو سورہ نحل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مفسرین کے درمیان یہ سورہ سورۃ النعم کے نام سے جانا جاتا ہے، نعمتوں والی سورت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر اپنی کئی نعمتوں کا تذکرہ کیے۔ ان تمام نعمتوں میں توحید کی نعمت کو تمام نعمتوں پر مقدم رکھا، سب سے پہلے پیش کیے۔ سورہ نحل آیت نمبر 1، 2، 3، ان تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا اور تمام نعمتوں پر توحید کی نعمت کو مقدم رکھا۔ ان آیتوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ توحید کی نعمت تمام اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے عزیز ترین نعمت ہے، سب سے نفیس اور سب سے عمدہ نعمت ہے۔ تیسرا نقطہ جس سے عقیدہ توحید کی اہمیت ہمیں معلوم، فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ مومن چاہے غم کی حالت میں ہو یا خوشی کی حالت میں ہو، تونگری کے مرحلے میں ہو یا تنگ دستی کے عالم میں ہو، صحت کی حالت میں ہو یا بیماری کی حالت میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، توحید کو بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، دستور تھا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہے۔ توحید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت بھی یاد کیا کرتے تھے۔ توحید کا درس پریشانی کے عالم میں بھی دیا گیا، کیونکہ توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کی دنیاوی مصیبتوں کو بھی دور کرتے ہیں، اخروی مصیبتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ٹالتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعاء الکرب، مصیبت کے وقت کی دعا سکھلاتے ہیں اور خود اہتمام کرتے ہیں۔ اس دعا میں کیا چیز بتلائی گئی؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ ہے۔ کس وقت یہ بات بتلائی جا رہی ہے؟ مصیبت کے وقت یہ بات بتلائی جا رہی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ پریشانی کے عالم میں بندے کا رب پر سے ایمان ہٹ جائے، توکل کما حقہ نہ ہو، اسی لیے پریشانی کے وقت بھی توحید کو اس لیے یاد دلایا گیا کیونکہ اس توحید کے کلمے کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے، چاہے دنیاوی مصیبت ہو یا اخروی مصیبت ہو، اللہ تعالیٰ چھٹکارا دلا سکتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ یہ جملہ توحید پر مشتمل جملہ پریشانی کے عالم میں 3 دفعے دہرایا گیا تاکہ عقیدہ توحید کی فضیلت معلوم ہو جائے۔ چوتھا نقطہ جس سے عقیدہ توحید کی فضیلت ہمیں معلوم ہوتی ہے، جامع الترمذی وغیرہ میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انک ما دعوتنی ولا رجوتنی، اے انسان نہ تو نے مجھ سے صحیح طور پر مانگا ہے اور نہ ہی تو نے مجھ سے صحیح طور پر توقع کی ہے، تیری امیدیں مجھ سے کما حقہ نہیں ہوئی، انک ما دعوتنی ولا رجوتنی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، تیرے جتنے بھی گناہ ہیں میں پرواہ کیے بغیر معاف کر سکتا ہوں، لیکن ایک شرط بتلائی گئی، اس سے پہلے اور ایک بات بتلائی گئی، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائے، بادلوں سے اوپر چلے جائے، اس قدر ہو، کثرت سے ہو، پھر تو مجھ سے استغفار کرے، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہے،
گناہوں کی پردہ پوشی چاہے، غفرت لک ولا ابالی، میں تجھے معاف کر دوں گا، مجھے کسی قسم کی پرواہ نہیں ہوگی کہ تیرے آسمان پر گناہ میں معاف کر رہا ہوں، کسی قسم کی پرواہ نہیں ہوگی۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ ولا ابالی۔ اے آدم کی اولاد، انسان، اگر تیرے گناہ جس طرح آسمان تک پہنچ جائے، اگر تیرے گناہ تمام کے تمام زمین کی وسعتوں پر پھیل جائے، پھر اس کے بعد تو مجھ سے مغفرت چاہے تو میں تجھے معاف کر دوں گا، ولا ابالی، پرواہ نہیں کروں گا۔ لیکن ایک شرط رکھی گئی، رب کی جانب سے ایک شرط رکھی گئی، لا تشرکوا بی شیئا، تو میرے ساتھ ایسے عالم میں آنا، ایسی حالت میں آنا کہ میری ذات کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کرنا۔ اللہ کی ذات کے ساتھ ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی شرک نہ ہونا، یہی عین توحید۔ عقیدہ توحید کی اہمیت آپ کے سامنے کچھ بتلائی گئی، اس کی فضیلت سے متعلق بھی چند نکات آپ کے سامنے بتلائے گئے۔ عقیدہ توحید کے دنیاوی اور اخروی فوائد، یہ ایک مستقل موضوع باقی تھا، چونکہ اذان کا وقت ہو چکا ہے اس لیے یہ موضوع یہیں پر مکمل، یا اس موضوع کو یہیں پر ختم کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ علی النبی الکریم وسلم۔